अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल भाई, हम लोग आ चुके हैं जिस तरह कि आप लोगों को पहले भी बताया था 2025 में, और एक अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक साल का आगाज हुआ है। तो आप लोग क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में और क्या आप लोगों के गोल्स हैं 2025 में? क्या क्या चीजें हो रही हैं? भाई ठंड भी बहुत है और इनफैक्ट पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा कुछ ठंड पड़ रही है। और कराची में भी इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, पिछले 4-5 सालों के लिहाज से तो कुछ ज्यादा ही पड़ी है। तो कैसे आप लोग मौसम को एंजॉय करें हमें जरूर बताइएगा भाई। बड़े अच्छे अच्छे खाने होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं सर्दियों के लिहाज से ना, और एक बड़ा मजा आता है सर्दियों में गरम गरम खाना खाने का, या कुछ भी ऐसी इतनी मजे मजे की चीजें बनती हैं जैसे कि गुजरेला हो गए, या बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम गर्मियों में नहीं खा सकते हैं, तो वो सर्दियों में खाने का मजा आता है। और खास तौर पर पकौड़े, भाई हम इन सब चीजों की बात तो कर ही रहे हैं और खाने की मजे मजे की चीजों के हम लोग जो है वो नाम ले रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग एहसन इकबाल जो हमारे को आजी हैं उनको भी बुलाएं और उनसे भी पूछें भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या खा पी रहे हैं सर्दियों में। तो वेलकम करते हैं एहसन इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम ही लिसनर्स को। उम्मीद है तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बातें आते ही स्टार्ट कर दी आपने, और वो भी खाने पीने की। मतलब हमारे पेन पॉइंट्स आपके हाथ में आ गए, तो अब आप शुरू ही हो जाती है खाने को लेकर। सो लिसनर्स बताइएगा कि आपके हाल चाल कैसे हैं, आपका ये वीकेंड कैसे आपने एंजॉय किया और आपका हफ्ता कैसा गुजरा। यकीनन 2025 जो है वो अब इसकी आदत हो ही गई होगी, अब आप जो है वो डेट गलत नहीं डालते होंगे 2024 वाली। ये भी जो है वो इंसान को एक अच्छी यादें दिलाती रहती है और इंसान को एक अच्छी सी फील आती है एकदम कि मैंने 2024 को लिख दिया। हाँ, कभी कभी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो और वो ऐसे ही चले जाए, आप जब उसको गलती से भेज दें, तो फिर उसके बाद फिर आपकी क्लास भी हो जाती है। वेल जनाब, ये मैं कहाँ निकल गया डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। आप लोग बताएं क्या हाल चाल है, बताना कैसे है वैसे ही बताना है, बिल्कुल आपको बताए देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जो ट्रांसमिशन रही न्यू ईयर की, उसका बहुत ही शानदार फीडबैक रहा, और उसके बाद फिर जो हमारे शोज चल रहे हैं इमोशंस एक्सप्रेस के, उसका भी फीडबैक इंतहाई शानदार चल रहा है। हालांकि मैं ये सोच के आया था कि सीज़न 3 है, मुझे सीज़न 3 में चांस मिल रहा है, पता नहीं क्या फीडबैक होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन लिसनर्स, आप तमाम लोगों का जो इमोशनल अटैचमेंट है ना इस शो के साथ, वो इंतहाई क्लास की है। तो उसके हवाले से खैर क्या ही कह सकते हैं सिवाय इसके कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए। आप लोग बताएं कि अपना वीकेंड आपने कैसे एंजॉय किया। कराची में तो सर्दियां बस जा ही रही हैं, और जाती हुई सर्दियों को हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और इसके अलावा इमोशंस एक्सप्रेस भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब बस जा ही रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने शोज़ को इख्तितामी लम्हात की तरफ लेके जा रहे हैं, जितने भी हमारी एपिसोड्स होती हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी जाहिर सी बात है चीज़ें तो कंटिन्यू रहती ही हैं किसी न किसी शक्ल में। रूस आप बताएं, आपने खाने पीने की बातें आते ही शुरू कर दी, क्या हुआ, क्या रोज़ा शोज़ा रख के आई थी कि जैसे ही जो है वो 8 बजेंगे तो खाने पीने की बातें होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रोजा रख के नहीं आई। असल में ना सर्दियों में ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, और हम ना सर्दियों में खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और सर्दियों में भूख भी ज्यादा लग रही होती है। तो मैं बस ना उसी चीज को सामने रखते हुए आज ना थोड़ा बात करना चाह रही थी खाने पीने पर, कि जैसे कि ना पंजाब में डिफरेंट चीजें होती हैं, सिंध की डिफरेंट चीजें हैं, जिस तरह KPK और बलूचिस्तान की, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों की ना अपनी अपनी स्पेशलिटीज होती हैं। तो जिस तरह ना पंजाब में गुजरेला बहुत ज्यादा फेमस है, सर्दियों की ना स्पेशल चीज है। इसके अलावा पंजाब में ना निस्तास्ता बनाया जाता है। आपने कभी आई थिंक शायद सुना हो या ना सुना हो, इनफैक्ट कराची के लोगों ने सुना हो या ना सुना हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ना जो डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होते हैं या देसी घी होता है, तो उसको मिला के ना तो बहुत मजेदार जो बनाया जाता है। इसके अलावा ना सर्दियों में यहाँ पर तो सूप वगैरह चलते हैं, इस तरह की चीजें चलती हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा होता है सर्दियों में। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा फूडी होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जो है वो सर्दियां ना, उनका कहते हैं ना जैकपॉट लग जाता है कि सर्दियां आ रही है तो खाने पीने की मजे मजे की चीजें मिलेंगी। और खास तौर पर पकौड़े पकौड़े तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ऐसे आप बताएं ना कि कराची में कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा मशहूर है या चलती हैं। यहाँ पर तो ना आप जिस सड़क पर जाएंगे ना वहां आपको मिलेगा सूप वाला मिलेगा, पकौड़े मिलेंगे आपको, लेकिन सूप तो भाई बहुत ही ज्यादा कोई ना इन चल रहा है। लेकिन मैंने क्या किया है कि हम लोग गए थे कुछ दिन पहले घूमने के लिए, तो मैंने इन सबको पिलाया मिंट मार्गरीटा और वो भी इतनी ठंड में, और फिर जिसने पिया रहा उसने मुझे ऐसी दुआएं दी कि बस मुझे याद रहेंगी। तो आप बताएं ना कि कराची में क्या चल रहा है। कराची में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं, इस तरह के आइटम्स कराची में भी पाए जाते हैं। आप जैसे जो मिंट मार्गरीटा पी रहे होते हैं सर्दियों में, तो हमारे यहाँ भी कोई इस तरह का सिलसिला है कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं। फिशेस बहुत सारी टाइप्स की चल रही होती हैं, लोग किमाड़ी का रुख कर रहे होते हैं अक्सर, और
किमाड़ी मनोड़ा वाली साइड बहुत ज़्यादा इन हो जाती है सर्दियों में, जिनको गर्मियों में कोई पूछता भी शायद इस तरह से नहीं है। खासकर वो लोग जो स्टीमर में सफ़र करना चाहते हैं या बोट राइडिंग करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। अदरवाइज उस एरिया को कोई पूछता नहीं। और इस लम्हे पे यानी इन मौक़ों पे सर्दियों के जो सीज़न होता है, इसमें जो है वो ये उरूज पर पहुंची हुई होती है, जो वहाँ की रौनकें हैं ना, वो तमाम चीज़ें। और इसके अलावा ज़्यादातर यहाँ पे रुझान यही है कि लोग जो है वो गोला गंडा भी खा लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं। और सर्दियों में पता नहीं क्या कराची वाले सर्दियों को ठंडक से एंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची में सर्दी इतनी पड़ती नहीं है, सर्दी का बस फ्लेवर आता है और उस फ्लेवर में लोग जो है ना खुद ब खुद रंग डालने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरीके से सर्दी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाए, सर्दी को मैनेज किया जाए कि वो सर्दी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि हम उसको एंजॉय कर लें। सो कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल थोड़ा सा ओरिजिनल फ्लेवर लेके हम जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बना लें जिसको हम फिर अगले आने वाले 7-8 महीनों तक याद रखें कि हमने पिछली सर्दियों में क्या किया था। बहरहाल बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, पता चले हमारा शो लोगों को ठंडा लगने लग जाए और फिर लोग जो है वो हमारा शो छोड़ के चले जाएं। आप बताएं कि हम जो है वो इसको, हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक कैसे शामिल कर सकते हैं। खैर आपको इस गाने के बाद पता लग ही जाएगा कि हमने ये सारी बातें क्यों की, कि फलां की ये चीज़ अच्छी है और फलां की वो चीज़ अच्छी है। यकीनन आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अभी हम चलते हैं उरूसा की तरफ और बताएंगे कि हमारा जो फीडबैक हम किस तरह से वसूल कर रहे होते हैं, क्या वो चैनल्स और क्या वो तरीक़ाकार हैं। और उसके बाद फिर हम सुनेंगे एक ज़बरदस्त सा गाना जो कि हमारे शो का पहला गाना होगा। उसके बाद लौट कर आएंगे। जी बिल्कुल, तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं 0330860007 पे। और इसके अलावा आप लोग अपने पैगामात हमें भिजवा सकते हैं facebook.com/नई इंस्टीट्यूट से। राइट जनाब, बिल्कुल यही दो तरीके हैं जिन पर जो है आप हमसे मुखातिब हो सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। और अब आप लोग जो है हमारे साथ कितने ही फेमिलियर हो चुके हैं इसका अंदाज़ा तो हमें हो चुका है हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू भी, जो हमने लाइव की थी और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी रात को भी लिसनर्स हमारा वेब रेडियो लगा के बैठे होंगे, लेकिन लिसनर्स ने जो फीडबैक दिया वो रिमार्केबल था। तो सुनकर आते हैं एक ज़बरदस्त सा गाना और इसके बाद लौट कर आते हैं और करते हैं बहुत ही शानदार सी बातें, क्योंकि आज का जो हमारा शो है हमेशा की तरह एक इमोशन पर बेस है। और जब इमोशन पर बेस हो तो इमोशनल कनेक्शन बनता तो है ना। लौट कर आते हैं, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, इमोशंस एक्सप्रेस अभी तो शुरू हुआ है। वेल जनाब, आपने सुन लिया है एक खूबसूरत सा गाना इमोशंस एक्सप्रेस। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एहसन इकबाल और आरजे उरूसा। ज़बरदस्त सी बातें हो रही थी, सर्दी, खाने, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मशहूर खाने, और इसी तरह की बातें करते हुए हम गाना सुनने चले गए और गाने के बाद हम लौट कर आ चुके हैं आपकी खिदमत में। सो अपना फीडबैक 0330860007 पर पहुंचाते रहिए। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे कि आपकी फीडबैक को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। बाकी आप तमाम लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सो उरूसा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजे का भी है और नई भी है, लेकिन यकीनन हम सब उससे कहीं ना कहीं जो है वो मुतासिर भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी में रंग भी बखेर रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो ये इमोशन है इससे किसी की भी बचत नहीं हुई भी। हर जो शख्स है वो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अटैच्ड है और हर कोई जो है ना हमारी बात से कहीं ना कहीं एग्री भी कर रहा होगा। और शायद हम उसके मुताल्लिक या उसके मतलब की बात ना कर पाएं, लेकिन यकीनन वो समझ ज़रूर रहा होगा कि यार ये वाली चीज़ तो मेरे अंदर भी पाई जाती है और ऐसा तो मेरे साथ भी हो जाता है, ये मोमेंट मेरे पास भी आ ही जाते हैं। सो हम बात करते हैं अगर टेंशन की, तो टेंशन कुछ लोग कहते हैं कि हम टेंशन लेते ही नहीं है। हम बात करते हैं कि खुशी की, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पास तो कोई खुशी ही नहीं है। लेकिन ये जो इमोशन है ये तकरीबन सबके पास ही होता है और हर किसी को इससे जो है ना कहीं किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ता ही रहता है। सो क्या ख्याल है आपका, रिवील कर दिया जाए? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सस्पेंस फैला दिया आपने। ऐसा क्या है जो सबके पास है? ऐसा क्या है जो सबके पास है? भाई बिल्कुल जबरदस्त। आज का जो इमोशन है ना, इसका जो नाम है ये भी अपने इमोशन की तरह बहुत ही खास है। मतलब ये नाम मुझे लेना ही नहीं आता इसकी प्रोनाउंसिएशन खतरनाक है, बड़ी मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। अगर आप में से माशाल्लाह किसी की अंग्रेज़ी मेरी जैसी हुई तो उसे तो समझ ही नहीं आएगा, लेकिन जिसकी ज़्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी अंग्रेज़ी माशाल्लाह मुझसे बहुत ही हाई लेवल की है। जब वो मैसेजेस करते हैं तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो खैर यकीनन आप लोग मुझे कहीं ना कहीं बख्श ही देंगे, और मुझे ना बख्शे तो मेरा बदला उरूसा से ले लीजिएगा भाई। तो हम चलते हैं अपने इमोशन की तरफ। इमोशन है हमारा नॉस्टैल्जिया। सो ये हमारे इमोशन का नाम है। ये होता क्या है और ये आता कैसे है, इसका अंदाज़ा कैसे होता है? इसका भी एडिक्शन होता है, पता है आपको? अगर आप इसके एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं ना तो ये इतना खतरनाक एडिक्शन होता है
کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر کوئی تھیراپی شاید آپ کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ آپ اپنے تمام کاموں کو خود چھوڑ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے کام خود چھوڑ دینا یہ ہمارے شاید بس میں بھی نہیں ہوتا. سو عروسا شروع کریں نا پھر. ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اتنا مشکل نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. نوسٹالجیا آپ جو ہے نا وہ آسانی سے اس کو شعر میں بیان کر دیں. یاد ماضی عذاب ہے یار اب تو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو مجھے لگتا کیا ہے بات ہے کہ کیا بات ہے یار. تو مجھے لگتا ہے یہ اس طرح نا بہت آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان یادوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر ان چیزوں پہ آپ لوگ زیادہ آپ لوگ نہیں ہم سب لوگ ان باتوں پر زیادہ جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے ماضی میں ہو چکی ہوتی ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ انسان کو تکلیف دیتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ تر تکلیف دیتی ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ خوشی بھی ہوتی ہے. ہم جو ہمارے گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں یا گزری ہوئی یادیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تو اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں خوشی دے رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہم نے اپنے موبائل میں ایسی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے یا کبھی ہم مل بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہو یا اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو. خاص طور پہ میں تو اپنی جو فرینڈس کے ساتھ ہم لوگ اسکول یا کالج میں جو گیٹ ٹوگیدرز ہمارے ہوتے تھے یا پارٹیز ہوتی تھی تو وہاں پر جا کر ہم لوگ جو ویڈیوز بناتے تھے تو آج بھی نا وہ مجھے بڑی خوشی دیتے ہیں کہ بھائی وہ وقت تھا اتنا اچھا ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا اور اتنا اچھا وہ وقت تھا کہ آج بھی نا جب مطلب کوئی سیڈ ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے نا ظاہر بتا انسان ہے ہر انسان کو ہوتی ہے تو تھوڑا موڈ جب ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے تو میں بس وہ دیکھ لیتی ہوں اور سب سیٹ ہو جاتا ہے. تو اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں لیکن جب آپ ہر چیز کو حاوی کر لیتے ہیں نا خود پر تو پھر وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اور جو نوسٹالجیا ہوتا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ انسان کو اس میں اتنا قصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ نا کچھ یادیں ہوتی ہیں ایسی ہیں کہ وہ بار بار آپ کو ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں بار بار آپ کے سامنے آ کر نا وہ خیالات آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ ایسے لوگوں کی یادیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو پھر بھی جب لوگ چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے تو آپ کو پھر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو ان کے بغیر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کے بغیر زندہ رہنا پڑتا ہے جن کے بغیر جینے کا یا چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں. تو اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ انسان کا قصور نہیں ہوتا کہ نا وہ اتنی آسانی سے لوگوں کو بھلا سکے یا ان کی جو یادیں ہوتی ہیں ان کو بالکل اپنے جو ہے وہ ذہن سے محو کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا انسان کر دینا تو ایسے انسان جو بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں یا بہت ہی بے حس ہوتے ہیں جو کہ نا جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے جس نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہو یا بہت اچھا اس کا رویہ ہو اس کے ساتھ تو وہ اپنے محسن کو بھول جائے تو وہ چیز مجھے بڑی نا بری بھی لگتی ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے اور ان کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ ہمیں تکلیف بے شک دے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جب اچھا وقت تھا تو آپ انہیں یاد رکھیں اور جب اب ان کی یاد آپ کے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہے تب بھول جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے ایسا انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو برے لوگوں کی ہوتی ہے نا بری یادیں ان کو کبھی بھی ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے بھائی میرے سے اس نے اتنا برا کیا کیوں کیا. بھائی دیکھو آدھی زندگی آپ نے اس طرح گزار دی کہ آپ نے جو ہے نا وہ ظلم سہا ٹھیک ہے یا وہ جو بھی ٹینشن تھی پریشانی تھی آپ کو ڈپریشن تھا کسی کے رویے کی وجہ سے آپ نے ویسے گزار دی اور باقی آدھی زندگی آپ یہ سوچ کر گزار دو کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بھائی کر دیا. تو بھائی اب چھوڑ دو اس کو مطلب جانے دو جو ہو گیا تو ہو گیا. اب آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سوچو اپنے مستقبل کی فکر کرو اور جو پریزنٹ میں آپ کے سامنے لوگ ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں یا جو آپ کی موجودہ جو آپ کی زندگی ہے اس کی خوشیوں کو انجوائے کریں. رائٹ جناب یہ تھی آج عروسا جو انتہائی خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی خلاصے پر مبنی باتیں کر رہی تھی. مطلب انہوں نے تو پورا پروگرام کر دیا اب میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ویل یاد ماضی عذاب ہے یاروں بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی اور واقعی ایسا ہے اپنے ماضی کے ساتھ ماضی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ماضی سے جڑی پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یہ اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے یا آپ کو خوش کر رہی ہے مگر خوشی کے لیے آپ کو ہر وقت یہ ڈوز لینا پڑتا ہے تو تب بھی یہ پرابلمٹک ہے. ہاں کبھی کبھی آپ فارغ بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ کسی یاد میں چلے جاتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو کوئی پرانی سی یاد آ جاتی ہے. یہ انسیڈنٹلی ہوتا ہے اور انسان کو خوشگوار احساس دلاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بار بار خوش ہونے کے لیے اپنی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو وہ اپنے بچپن کی تصویر لگائی ہوئی تھی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں ینگ تھا ایک میرا کزن ہے وہ کہتا ہے میں ینگ تھا تو میں جو وہ میں جم کیا کرتا تھا تو جب میں نے بہت مطلب پیک پہ پہنچ گیا تھا اپنی جم کو لے کر میری جو
फिजिक्स हैं वो हाई लेवल पे थी, तो मैंने वो पिक्चर अपने बेडरूम में लगाई हुई है, जो कि मुझे एक्टिव रखती है, मुझे बार बार एहसास दिलाती है कि मैं ऐसा भी था। तो इस वजह से जो है ना मैं फिजिकली फिट रह पाता हूँ। आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो रियलिटी से दूर करने का एक बाइस बनता है। बहरहाल ये मेरी अपनी थिंकिंग हो सकती है, उरूसा से भी इस बारे में जानेंगे, और अभी भी मैंने भी इस बारे में बहुत कुछ भूलना है, तो अपने अपने हिस्से का जो है वो मैं माइक ज़रूर संभालूंगा। लेकिन दरमियान में म्यूजिकल ब्रेक हाई हो रही है, गाना सुनकर आते हैं और उसके बाद नॉस्टैल्जिया पे बात करते हैं माजी को लेकर, माजी से जुड़े दर्द, एहसासात, खुशियां, जज्बात, सब इस जबरदस्त से गाने के बाद। वेल जनाब, आपने सुन लिया है एक खूबसूरत सा गाना, इमोशंस एक्सप्रेस, एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में एहसन इकबाल और आरजे उरूसा। जबरदस्त सी बातें हो रही थी, सर्दी, खाने, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ मशहूर खाने, और इसी तरह की बातें करते हुए हम गाना सुनने चले गए, और गाने के बाद हम लौट कर आ चुके हैं आपकी खिदमत में। सो अपना फीडबैक 0330860007 पर पहुंचाते रहिए। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे कि आपकी फीडबैक को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। बाकी आप तमाम लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सो उरूसा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजे का भी है और नई भी है, लेकिन यकीनन हम सब उससे कहीं ना कहीं जो है वो मुतासिर भी होते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी में रंग भी बखेर रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जो ये इमोशन है इससे किसी की भी बचत नहीं हुई भी, हर जो शख्स है वो इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अटैच्ड है, और हर कोई जो है ना हमारी बात से कहीं ना कहीं एग्री भी कर रहा होगा, और शायद हम उसके मुताल्लिक या उसके मतलब की बात ना कर पाएं, लेकिन यकीनन वो समझ जरूर रहा होगा कि यार ये वाली चीज़ तो मेरे अंदर भी पाई जाती है, और ऐसा तो मेरे साथ भी हो जाता है, ये मोमेंट मेरे पास भी आ ही जाते हैं। सो हम बात करते हैं अगर टेंशन की, तो टेंशन कुछ लोग कहते हैं कि हम टेंशन लेते ही नहीं है। हम बात करते हैं कि खुशी की, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे पास तो कोई खुशी ही नहीं है। लेकिन ये जो इमोशन है ये तकरीबन सबके पास ही होता है, और हर किसी को इससे जो है ना कहीं किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ता ही रहता है। सो क्या ख्याल है आपका, रिवील कर दिया जाए? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सस्पेंस फैला दिया आपने। ऐसा क्या है जो सबके पास है? ऐसा क्या है जो सबके पास है? भाई बिल्कुल जबरदस्त। आज का जो इमोशन है ना, इसका जो नाम है ये भी अपने इमोशन की तरह बहुत ही खास है। मतलब ये नाम मुझे लेना ही नहीं आता इसकी प्रोनाउंसिएशन खतरनाक है, बड़ी मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मुझे माफ कर देंगे अगर आप में से माशाल्लाह किसी की अंग्रेजी मेरी जैसी हुई तो उसे तो समझ ही नहीं आएगा, लेकिन जिसकी ज्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी अंग्रेजी माशाल्लाह मुझसे बहुत ही हाई लेवल की है, जब वो मैसेजेस करते हैं तो अंदाजा हो ही जाता है। तो खैर यकीनन आप लोग मुझे कहीं ना कहीं बख्श ही देंगे, और मुझे ना बख्शे तो मेरा बदला उरूसा से ले लीजिएगा भाई। तो हम चलते हैं अपने इमोशन की तरफ। इमोशन है हमारा नॉस्टैल्जिया। सो ये हमारे इमोशन का नाम है, ये होता क्या है और ये आता कैसे है, इसका अंदाजा कैसे होता है, इसका भी एडिक्शन होता है। पता है आपको, अगर आप इसके एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो ये इतना खतरनाक एडिक्शन होता है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर कोई थेरेपी शायद आपको निकालने में कामयाब नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप अपने तमाम कामों को खुद छोड़ दें। और आपको पता है कि अपने काम खुद छोड़ देना ये हमारे शायद बस में भी नहीं होता। सो उरूसा, शुरू करें ना फिर। वैसे मुझे लगता है कि आपको इतना मुश्किल नाम लेने की जरूरत नहीं थी, नॉस्टैल्जिया। आप जो है ना वो आसानी से इसको शेर में बयान कर दें, याद माजी अजाब है यार, अब तू छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा तो मुझे लगता क्या है बात है यार तो मुझे लगता है ये इस तरह ना बहुत आसानी से बयान किया जा सकता है कि आप जो है ना वो उन यादों में चले जाते हैं, या फिर उन चीजों पे आप लोग ज्यादा, आप लोग नहीं हम सब लोग उन बातों पर ज्यादा जो है ना वो गौर व फिक्र करना स्टार्ट कर देते हैं, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं जो कि हमारे माजी में हो चुकी होती हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो इंसान को तकलीफ देती है। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर तकलीफ देती हैं। हाँ, कहते हैं कि खुशी भी होती है, हम जो हमारे गुजरे हुए लम्हात होते हैं या गुजरी हुई यादें होती हैं, जो कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, तो अच्छी यादें भी होती हैं जो हमें खुशी दे रही होती हैं। खासतौर पे हमने अपने मोबाइल में ऐसी वीडियोस रखी होती हैं जो हमने लोगों के साथ वक्त गुजारा होता है, या कभी हम मिल बैठ करके खाना खाया हो, या अपनी फैमिली के साथ हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वक्त गुजारा हो। खासतौर पे मैं तो अपनी जो फ्रेंड्स के साथ हम लोग स्कूल या कॉलेज में जो गेट टुगेदर हमारे होते थे या पार्टीज होती थी, तो वहां पर जाकर हम लोग जो वीडियोस बनाते थे, तो आज भी ना वो मुझे बड़ी खुशी देते हैं कि भाई वो एक वक्त था, इतना अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया और इतना अच्छा वो वक्त था कि आज भी ना जब मतलब कोई सैड होता है या परेशानी होती है ना, जाहिर बता इंसान है, हर इंसान को होती है, तो थोड़ा मूड जब डाउन चल रहा होता है तो मैं बस वो देख लेती हूँ और सब सेट हो जाता है। तो अच्छी चीजें भी होती है इंसान की जिंदगी में, लेकिन जब आप हर चीज को हावी कर लेते हैं ना खुद पर, तो फिर वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जो है नुकसान का बायस बन जाती है।
اور جو نوسٹیلجیا ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ انسان کو اس میں اتنا قصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نا کچھ یادیں ہوتی ہے ایسے ہیں کہ وہ بار بار آپ کو ہانٹ کر رہی ہوتی ہیں، بار بار آپ کے سامنے آ کر نا وہ خیالات آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ ایسے لوگوں کی یادیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو پھر بھی جب لوگ چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے تو آپ کو پھر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، آپ کو ان کے بغیر بھی زندہ رہنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بغیر زندہ رہنا پڑتا ہے جن کے بغیر جینے کا یا چلنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں. تو اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ انسان کا قصور نہیں ہوتا کہ نا وہ اتنی آسانی سے لوگوں کو بھلا سکے یا ان کی جو یادیں ہوتی ہیں ان کو بالکل اپنے جو ہے وہ ذہن سے محو کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا انسان کر دینا تو ایسے انسان جو بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں یا بہت ہی بے حس ہوتے ہیں، جو کہ نا جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے جس نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہو یا بہت اچھا اس کا رویہ ہو اس کے ساتھ، تو وہ اپنے محسن کو بھول جائے، تو وہ چیز مجھے بڑی نا بری بھی لگتی ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، اور ان کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ ہمیں تکلیف بے شک دے رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جب اچھا وقت تھا تو آپ انہیں یاد رکھیں اور جب اب ان کی یاد آپ کے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہے تب بھول جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگتا ہے ایسا انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو برے لوگوں کی ہوتی ہے نا بری یادیں، ان کو کبھی بھی ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے. بھائی میرے ساتھ اس نے اتنا برا کیا، کیوں کیا؟ بھائی دیکھو، آدھی زندگی آپ نے اس طرح گزار دی کہ آپ نے جو ہے نا وہ ظلم سہا، ٹھیک ہے، یا وہ جو بھی ٹینشن تھی، پریشانی تھی، آپ کو ڈپریشن تھا کسی کے رویے کی وجہ سے، آپ نے ویسے گزار دی. اور باقی آدھی زندگی آپ یہ سوچ کر گزار دو کہ بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بھائی کر دیا. تو بھائی اب چھوڑ دو اس کو، مطلب جانے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس پر جو ہے وہ تھوڑا سوچو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اور جو پریزنٹ میں آپ کے سامنے لوگ ہیں ان پر توجہ دیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں، یا جو آپ کی موجودہ جو آپ کی زندگی ہے اس کی خوشیوں کو انجوائے کریں. رائٹ جناب، یہ تھی آر جے عروسہ جو انتہائی خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی خلاصے پر مبنی باتیں کر رہی تھی. مطلب انہوں نے تو پورا پروگرام کر دیا، اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یاد ماضی عذاب ہے یاروں، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی. اور واقعی ایسا ہے، اپنے ماضی کے ساتھ، ماضی میں ہونے والے واقعات کے ساتھ، ماضی سے جڑی پرسنالٹیز کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، یہ اگر آپ کو پریشان کر رہی ہے یا آپ کو خوش کر رہی ہے، مگر خوشی کے لیے آپ کو ہر وقت یہ ڈوز لینا پڑتا ہے، تو تب بھی یہ پرابلمٹک ہے. ہاں، کبھی کبھی آپ فارغ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کسی یاد میں چلے جاتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کے آپ کو کوئی پرانی سی یاد آ جاتی ہے. یہ انسیڈنٹلی ہوتا ہے اور انسان کو خوشگوار احساس دلاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بار بار خوش ہونے کے لیے اپنی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بچپن کی تصویر لگائی ہوئی تھی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں ینگ تھا، ایک میرا کزن ہے، وہ کہتا ہے میں ینگ تھا تو میں جو ہے وہ میں جم کیا کرتا تھا، تو جب میں نے بہت مطلب پیک پہ پہنچ گیا تھا اپنی جم کو لے کر، میری جو فزیکس ہیں وہ ہائی لیول پہ تھیں، تو میں نے وہ پکچر اپنے بیڈ روم میں لگائی ہوئی ہے جو کہ مجھے ایکٹیو رکھتی ہے، مجھے بار بار احساس دلاتی ہے کہ میں ایسا بھی تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں فزیکلی فٹ رہ پاتا ہوں. آئی تھنک یہ بھی کہیں نہ کہیں انسان کو جو ہے وہ ریئلٹی سے دور کرنے کا ایک باعث بنتا ہے. بہرحال یہ میری اپنی تھنکنگ ہو سکتی ہے. عروسہ سے بھی اس بارے میں جانیں گے، اور ابھی بھی میں نے بھی اس بارے میں بہت کچھ بھولنا ہے، تو اپنے حصے کا جو ہے وہ میں مائک ضرور سنبھالوں گا. لیکن درمیان میں میوزیکل بریک حائل ہو رہی ہے، گانا سن کر آتے ہیں اور اس کے بعد نوسٹالجیا پہ بات کرتے ہیں ماضی کو لے کر، ماضی سے جڑے درد، احساسات، خوشیاں، جذبات، سب اس زبردست سے گانے کے بعد. ویلکم بیک. ہم لوگ آ چکے ہیں واپس، اور میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گی، ایک صلاح دینا چاہوں گی، اور وہ صلاح یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ نا کبھی سردیوں میں نا آئس کریم کھا کے ٹرائی کیجیے گا. اتنی اچھی لگتی ہے، مطلب گرمیوں سے زیادہ سردیوں میں اچھی لگتی ہے. اور میری فرمائش پہ نا آپ لوگ کوکونٹ آئس کریم جو ہے نا وہ ٹرائی کیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور سردیوں میں کیسی لگی. تو ہم لوگ جو بات کر رہے تھے واپس وہیں پہ چلتے ہیں. یہ تو بس تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ کوئی لیکچر دے رہے ہیں، بھائی بات کر رہے ہیں، آپ کو ایک ایموشن کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نا تھوڑا سا باہر نکلیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں ایسن کی جانب اور ان کو دیتے ہیں مائک تاکہ نا وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ پہلے اتنا بولا ہے، پھر اتنا بولا ہے اور اب بھی میں بول رہی ہوں. آپ کا بھی شکوہ دور ہونا چاہیے. خیر لسنرز، مجھے لگتا ہے جو منٹ مارگریٹا کے بعد جو انہیں صلواتیں ملی تھی نا یا دعائیں ملی تھی، ان کا شاید اب اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جو یہ پورا کرنا چاہ رہی ہیں آپ کو آئس کریم کھلا کر سردیوں میں. تو بھائی دوا بھی ڈاکٹر کے مشورے سے اور آئس کریم بھی ڈاکٹر کے مشورے سے، میں تو یہی کہوں گا. تو
باقی آپ کی مرضی ہے بھائی. آپ کا اور آج عروسہ کا بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, تو ظاہر سی بات ہے 2 سیزن سے آپ کے ساتھ ہیں تو یقیناً آپ ان کی بات ضرور مان رہے ہوں گے. تو ہم بات کر رہے تھے نوسٹالجیا کو لے کر. اچھا یہ لفظ میں دوبارہ بولنے سے گریز کروں گا انشاءاللہ. جناب بات یہی ہو رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماضی سے لے کر, اچھا انسان جو ہے نا وہ چاہے جتنا مرضی فلاسافیکل ہو جائے, پڑھا لکھا ہو جائے, یا انٹلیکچوئل ہو جائے, یا پھر کہیں نہ کہیں کچھ پریکٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں. مطلب بہت بڑے بڑے بینکرز ہو گئے, بہت بڑے بڑے لوگ ہو گئے, میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی جو اپنی گاؤں والی جگہ ہے یا اپنی ایسی جگہ ہے جن کو ہم سارٹ آف ان کے اب کے جو اسٹیٹس ہے اس سے میچ کرتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن ان کے ساتھ جو ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, جب کبھی وہ کار سے اتر کے اور اپنی بہت ہی کوئی مہنگی ترین لگژری جو ہے وہ لائف میں سے نکل کر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اپنا ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ کر لیں, تو وہ جو ان کے موڈ پہ خوشگوار اثر ڈالتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اور اس چیز کو جو ہے نا مارکیٹنگ ایسپیکٹ سے لوگوں نے بہت کیچ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے. اب لوگوں نے جو وہ پرانی ہماری کرسیاں ہوتی تھیں نا, پرانی کرسیاں, پرانی چارپائیوں والا جو ایک کلچر تھا, جو تخت والا کلچر تھا, اس کو لا کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں رکھ دیا ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ آئیں اور اس کے لوگ اس سے زیادہ پیسے دے کے جاتے ہیں. پہلے جو پیالے ہوا کرتے تھے, اب پیالوں میں چائے کا جو سلسلہ تھا وہ پیالہ ہوٹلز کے نام سے ہوٹل بن گئے, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پرانے والی فیل آئے, وہ بچپن کی جو انسان کی یادیں ہوتی ہیں نا وہ والی فیل لے کر آئیں, اور وہ پھر زیادہ پیسے دے کے جاتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو مارکیٹنگ ٹیکنیک کے طور پر بھی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا. ایون ہمارے جو برانڈز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں جو ہمارے بچپن سے ریلیٹ کرتی ہیں, یا بچوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے بچہ بہت ہی کوئی للچائی ہوئی نظروں سے بسکٹ کھا رہا ہے, یا پھر بہت ہی کوئی مطلب بہت ہی زیادہ ایموشنز ایڈ کر کے نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اب ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یار میں بھی جب بچہ تھا تو میں بھی اپنے بڑوں سے اسی طریقے سے چیزیں مانگا کرتا تھا. تو یہ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, یہ وہ پھر اس برانڈ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ یار فلاں برانڈ کے بسکٹ کی وجہ سے مجھے اپنا بچپن کا یہ لمحہ یاد آیا تھا, کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے. پھر جب وہ ٹرائی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں, اس کے اندر ویژوائزیشن کا جو پورا پیریڈ اور پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا, وہ اسی ایڈ کا چل رہا ہوتا ہے, اور کمپنیز کو ایگزیکٹلی یہی چاہیے ہوتا ہے. سو اگر ہم کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے, کسی ایموشن کو, ایک مطلب انسان ایک صلاح دی جاتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کریں. جو حال میں جینا چاہتا ہے اور حال میں جینے کا حوصلہ رکھتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایسا بندہ ہے جس کو کوئی مشورہ دینا یا کوئی اس کو جو ہے نا ڈائریکشن بتانا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو تقریباً وہ اپنے رائٹ ٹریک پہ ہوتا ہے. پھر آپ کو اتنا زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا, آپ جو ہے وہ بالکل تقریباً رائٹ ٹریک پہ ہوتے ہو. آپ کو گو ود دا فلو والی پالیسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنے کریئرز بھی بنانے, اپنے گولز بھی بنانے, اپنے خواب بھی ہیں, وہ تمام لوگ آپ پورے کر سکتے ہیں اگر آپ پریزنس میں جو ہے وہ انجوائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ گڈ میموریز پالتے ہیں, اور یہ کیمرہ جو کلچر آیا نا پاکستان میں, مطلب پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی ہے, لیکن یہ کیمرہ کلچر اتنا خطرناک ہے نا. مطلب ہم سمندر جاتے تھے پہلے, کراچی والے, آنکھیں بند کر کے پاؤں میں آنے والی مطلب لہریں جو پاؤں کو چھو کے جاری ہوتی ہے نا, اس منظر کو, اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے, شام کو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے, مغرب کی ہلکی ہلکی اذان دور دور سے آ رہی ہوتی ہے. یہ لمحہ ہماری زندگی کا شاید بیسٹ لمحہ ہوا کرتا تھا. اب ہمارے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں نا, اسی لمحے کو ہم انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں, کیمرے میں قید کرنا چاہتے ہیں, نہ جانے کیوں. حالانکہ وہ جو احساس ان کو اس وقت آ رہا ہے نا, وہ گھر آ کے جب اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے وہ دیکھیں گے نا وہ تصویر, تو وہ تصویر ان کو وہ مزہ نہیں دے گی. لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو دکھانا ہے کہ بھائی, یا آج سے 5 سال بعد انہوں نے دیکھنا ہے کہ 5 سال پہلے میں ایسا تھا, 5 سال پہلے میں ایسی تھی, میں سمندر میں انجوائے کر رہا تھا اور کتنا مزہ آ رہا تھا. بس یہ 5 سال بعد والے فیل کا انتظام جو ہے نا وہ آج کر رہے ہیں, اور جو آج ان کو فیل چاہیے, آج جو ان کو ایموشنل بوسٹ اپ چاہیے, وہ نہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک جھول ہے ہماری زندگی میں جو کیمرہ کلچر کی وجہ سے آیا ہے, اور یہ ہم سب کو نوسٹیلجک بنا رہا ہے. عروسہ سے بھی اس بارے میں جانیں گے. یہ جو کیمرہ کلچر ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں کو, ہمارے اندر جو میموری کریشن کا ایک جنگ چل رہی ہے نا, کہ بس میں میموریز بناتا چلے جاؤں, ہر چیز کو میں قید کر لوں, ہر چیز کو میں روک لوں, ہر چیز میرے ہاتھ میں آ جائے. یہ ایک خطرناک ترین دور چل نکلی ہے, اور اس کا نقصان اور اس کے فوائد یہ سب کچھ بھی عروسہ سے جانیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے کمنٹس بھی شامل کریں گے اس زبردست گانے کے بعد. ویلکم بیک جناب, ہم آ چکے ہیں ایک مرتبہ پھر نوسٹالجیا پہ بات کرنے کے لیے, اور آپ کے کمنٹس شامل کرنے کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ بھیج رکھے ہیں, ہمیں ارسال کر رکھے ہیں 033086000072 اور facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ کے تھرو. ایموشنز ایکسپریس سیزن 3 جاری ہے, اور آج عروسہ نے بھی آج بڑے مزے کے کھانے کی باتیں کی. میرا دل کر رہا ہے اب ان سے کچھ نہ کچھ بنوا کے کھایا جائے. تو
دیکھتے ہیں ایسی نوبت کب آتی ہے، آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. بہرحال لسنرس آپ جو ہے نا اپنے ایڈریسز بھی بھیج دیں تاکہ آپ روسا سے جو ہے وہ کھانے وانے منگوا سکیں. ان کو جو ہے وہ پکوڑے شکوڑے پسند ہے نا، تو یقیناً جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے بنا بھی لے. حالانکہ یہ بہت غلط بات کر رہا ہوں میں، ایسا ہوتا نہیں ہے. جو چیز آپ کو کھانے میں پسند ہوتی ہے نا، شاید آپ کو بنانے میں پسند نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جو بنی بنائی کھانے میں مزہ ہے اس کا الگ ہی لطف ہے. اچھا یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، بڑی بڑی پرسنالٹیز کیا کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں کراچی میں خصوصاً جیسے کسی کا بچپن کھارا در میں گزرا ہے تو اس کو کھارا در کے وہ جو کونے میں ریڑھی والے کے جو مطلب گول گپے نا، بس وہ چاہے اس وقت کسی کمپنی کا سی ای او بھی ہو تو کبھی اس کا دل کرے گا نا تو وہ یہاں نکل آئے گا اور گلیوں میں گھومتا گھومتا گول گپے کھائے گا. اس کو کوئی 500,000 روپے کی ٹپ بھی دے کے جائے گا جو شاید اس کی پورے دن کی دیہڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ ایک ٹپ ہوتی ہے. اور وہ صرف مطلب یہ کیا سمجھ نہیں آتی مجھے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ چیز ہے ایک. ساتھ ہی ساتھ ہماری خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو ہماری فیشن انڈسٹری ہے وہ اس چیز کو بہت کیش کراتی ہے کہ اگر آپ کے 15-16 سال کی ایج میں جب آپ تھے تو آپ کے اس ٹائم پہ جو کپڑے آئے تھے، جو فیشن آیا تھا، ڈیزائن آئے تھے جو سوٹس کے، وہ آپ کو جب وہ 35-40 سال کی ایج کے جب آپ ہو جاؤ گے تب بھی وہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو اپنی گھر کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اب تو ان کو جو ہے وہ یہ ٹرائی کرواتے ہیں یار ہم نے بھی اس دور میں یہ پہنا تھا آپ بھی پہنے، اور خود بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ان سے ان کی جو بچپن کی یادیں جڑی ہوتی ہیں نا. بچپن میں جب وہ سوٹ پہنا تھا تو خالہ نے تعریف کی تھی، نانی نے تعریف کی تھی، دادی نے تعریف کی تھی، تو ان کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ پہنیں گی تو بس. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا تو پھر مارکیٹرز کو مزید ٹپس ڈھونڈنا پڑ جائیں گی اور وہ ان پرانی ہماری جو ہے نا ہماری دماغوں سے کھیلنا تھوڑا سا بند کر دیں گے. ویل جناب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. کریٹیکل تھنکنگ بہت ہی بڑی چیز ہے. اگر آپ کو کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے تو آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ کون آپ کو کیش کروانے کی کوشش کر رہا ہے، کون آپ کا کیش نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ دینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. سو اپنی زندگی میں وہ کہتے ہیں لائف از آل اباؤٹ دا رائٹ چوائسز، میکنگ دا رائٹ چوائسز. تو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی جو مشورے جو ڈیسیجنز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ رائٹ ٹریک پہ رکھیں. سو عروسا کچھ کمنٹس ہمارے پاس ہیں تو جلدی سے شامل کر لیں ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ہم آؤٹ آف ٹائم جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں. جی بالکل ضرور. ٹھیک ہے جناب، اور ہم جو ہے وہ کمنٹس کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمیں کمنٹ موصول ہوا ہے وہ بابر علی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایموشنز بہت مزے کے ہیں. انہوں نے انسیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ شو سنا تھا. سب سے پہلا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری آج کی جنریشن میں بہت زیادہ آ رہی ہے اور یہ ہمیں پروفیشنلی گرو کرنے میں کہیں نہ کہیں پرابلم کا جو ہے وہ سامنا کرواتی ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ انسان کو جو انسیکیورٹی رہتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پروفیشنلی آپ کو گرو کرنے میں جو ہے وہ نقصان دے رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کہیں لگتا ہے کہ میرے جو کولیگز ہیں وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائیں، میرا فلاں آئیڈیا میں نے شیئر کر دیا تو کوئی چوری نہ کر لے. اور یہ ہم نے ڈسکس بھی شاید کی تھی، تو یہ والی کنڈیشن واقعی ہوتی ہے. بہت شکریہ بابر جی، آپ نے ہمارا شو اتنی زبردست طریقے سے سنا، اتنی شوق سے سنا، اور آگے بھی امید ہے کہ آپ یہ شو سنتے رہیں گے. NaiSubha.org/radio پر اپنے مزید دوستوں یاروں کو بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جوڑتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جہان زیب موجود ہیں. وہ کہتے ہیں جی RJ عروسا اور RJ احسن، آپ لوگ اس شو کو جس طرح سجاتے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح یادگار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس شو کو لے کر بھی نوسٹالجیا ہو جائے گا. سو بہت بہت مہربانی. ہم آپ کو یہ صلاح نہیں دیں گے، یہ مشورہ بالکل نہیں دیں گے کہ آپ اس شو کو جو ہے وہ اپنے لیے نوسٹالجک بنا دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لاڑکانہ سے شائستہ ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ کا شو بہت مزے کا ہوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنا شو 2 گھنٹے کا کر لیں. ویل جناب ہمارے جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہ یقیناً سن ہی رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ آگے جو بات ہے آپ کی پہنچ گئی ہے. اب دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو مائک چاہیے، لسنرس چاہیے، اور ہم جو ہے وہ 2 گھنٹے ہو، 1 گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، یہ سب چلتا رہتا ہے. ڈیوریشن کبھی میٹر کرتا نہیں ہے، بلکہ ڈیوریشن ہمیں بادر کرتا ہے، ہمیں لمٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے مزید باتیں نہیں رکھ پاتے. مہروخ ہیں کراچی سے. وہ کہتی ہیں کہ کراچی میں سردی اور گیس یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے. واہ جناب واہ، کیا بات ہے. کراچی والوں کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بڑا فن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کو جو ہے نا وہ فن کی شکل دے دیتے ہیں اور اس میں سے بھی ہنسی کا ایک فیکٹر نکال دیتے ہیں. تو بہت ہی خوب بھائی. پہلے یہ بات جو ہے نا فیصل آبادیوں کے حوالے سے مشہور تھی، اب میں نے اس کو کہیں نہ کہیں کراچی سے لنک کر دیا ہے. آپ لوگ بتائے گا کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا. اور عروسا سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ وہ بالکل کہیں گی کہ آپ نے زیادتی کی ہے. تو میرا اور عروسا کا پھڈا چلتا رہتا ہے. چھوڑتے ہیں آپ. پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالا سے ایک مرتبہ پھر. وہ کہتی ہیں کہ آپ کا شو ہمیشہ کی طرح بہترین، جزاک اللہ. اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بہت سارے کمنٹس ہیں اور ان کو جو ہے ہم شامل کریں گے تو ہمارا وقت
نکل جائے گا. ہمیں آپ سے اجازت بھی چاہنی ہے. آج ہم نے بات کی نوسٹالجیا کو لے کر. نوسٹالجیا کے حوالے سے بس اتنی سی بات کہ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو اپنی میموریز کو پازیٹیوٹی کے لیے یوز کریں, لیکن زیادہ نہ کریں تاکہ آپ کو ایڈکشن نہ ہو. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو میموریز اٹیچڈ ہیں تو انہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان لرن کرنے کی. ایک ہوتی ہے لرننگ, ایک ہوتی ہے ان لرننگ, پھر ہوتی ہے ری لرننگ. تو پہلے بری چیزیں جو آپ نے سیکھی ہوئی ہیں اس کو بھلائیں, پھر نئی سرے سے نئی چیزیں سیکھیں. یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس سے گزرنے میں شاید تھوڑا وقت لگتا ہے, لیکن جب ایک مرتبہ پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو آپ کی تھنکنگ پیٹرنز, آپ کی پرسنالٹی, آپ کے ٹریٹس ایک دم ری اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ مجھے یعنی احسن اقبال کو دیجیے مائکروفون کے اس پارٹ سے اجازت. انشاءاللہ بخیر و عافیت اگر رہے تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تو احسن چلے گئے ہیں, بہت جلدی چلے گئے بھائی. تو کوئی بات نہیں, ہم لوگ کرتے ہیں تھوڑی سی باتیں اور پھر میں بھی آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت. اور جس طرح کے بات کی ایسے نہیں کہ جو ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, ٹینشنیں ہوتی ہیں, اس سے بھی کوئی نہ کوئی ہمیں خوشی کا پہلو ڈھونڈ لینا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ زندگی چلتی ہے. اور جو نوسٹالجیا ہوتا ہے نا, ایک نوسٹالجک پرسن اگر بن کر آپ رہیں گے نا, تو آپ کبھی بھی اپنی نا پریزنٹ کی ذمہ داریوں کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے ادا کر پائیں گے نہ. آپ لوگ جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا وہ کردار ادا کر پائیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں جو ہوتا ہے نا کہ انسان اسے ایسا کردار جو ہے وہ اپنا رکھنا چاہیے, اور ایسا اس کا کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور لوگ جو ہے نا اس کو پسند کریں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دکھی, اور وہ کہتے ہیں نا ایک سوچ رہا ہے خود ہی میں بیٹھا ہوا ہے بس نا, اور وہ میں اب کیا کہوں. تو ویسے مجھے ایک لفظ یاد آ رہا تھا پر ٹھیک کہتے. تو اس طرح نا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ لوگ کبھی بھی نا ڈپریشن سے یا پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے. تو ہم لوگ اینڈ پہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ وقت اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے, لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ اسے کیسے گزارتے ہیں. تو کبھی بھی ایک نوسٹالجک پرسن بن کے اپنی زندگی کو برباد مت کریں. بالکل. تو میں بھی چاہوں گی آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.